بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، او كما قال عليه الصلاة والسلام، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ نام احمد کا وسیلہ ہے ہر ایک غم کا علاج، نام احمد کا وسیلہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ طوفان ہو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ طوفان ہو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کرے جو ہے دافع رنج و بلا۔ انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں حدیث درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم مسجد میں جمع ہے۔ ربیع الآخر ربیع الثانی کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اب اس کے بعد جمادی الاول کا مہینہ ہوگا۔ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت ہے، یعنی کہ نزول کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خلوت میں تنہائی میں محو عبادت ہوتے، محو ذکر ہوتے غار حرا میں، تو جبل نور پر یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے پہلی 5 آیتوں کا نزول فرمایا۔ تو قرآن کا سب سے پہلا پیغام ہی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جب پڑھو گے تو پھر تخلیقات کا علم ہوگا، آپ آگے بڑھیں گے۔ اسی مطابقت سے میں نے ایک حدیث بھی خطبے میں پڑھی۔ آقا فرماتے ہیں طلب العلم، طلب حاصل کرنا علم کا، فریضۃ فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر۔ تو علم حاصل کرنا، اس میں پہلے دینی علوم ہے، پھر دنیاوی علوم ہے۔ علم کا حاصل کرنا
علم کو پانا یہ مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا ہے. دیگر اور چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے کہا گیا ہے آپ کرو. اگر استطاعت ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ دو، اور رقم ہے تو حج کرو. لیکن علم کی جب بات آئی تو پہلی وحی بھی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی ہے. فرمان خدا ہے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ بچپن سے ماں کے گود سے لے کر تو قبر تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب ہم پڑھیں گے، ہم اپنے علم کے سرمایے کو دیکھیں گے اور دین کے سرمایے کو دیکھیں گے تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم سب عربی تو نہیں جانتے الا ماشاء اللہ لوگوں کے علاوہ. تو پھر ہم اپنے دین کے سرمایے کو کس زبان میں پڑھیں گے؟ ہم اپنے دین کے سرمایے کو کس نہج میں دیکھیں گے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کل کی جو تاریخ گزری ہے 9 نومبر، یہ پورے عالمی سطح پر انٹرنیشنل اردو ڈے تھا کل کا. تو آج دین کا سرمایہ ہمارے بر صغیر میں اگر کسی لینگویج میں موجود ہے پوری طریقے سے الحمدللہ. اگر میں کہوں کہ 95% اگر دین کا سرمایہ اگر کسی زبان میں موجود ہے ہمارے بر صغیر میں تو وہ اردو زبان میں. بے شک 9 نومبر کو علامہ اقبال علیہ رحمہ کی تاریخ ولادت کی مناسبت سے آپ کو خراج پیش کرنے کے لیے ورلڈ انٹرنیشنل اردو ڈے منایا جاتا ہے. لیکن ہم یہ بھی سوچیں کہ ہمارا دین کا سرمایہ عربی زبان کے بعد اگر کسی زبان میں ہمیں پڑھنے کے لیے موجود ہے تو وہ اردو زبان میں ہے. آج ہمارے گھروں میں اردو زبان سے واقفیت کتنی ہے؟ جنگ بدر کے بعد جب قیدی لائے گئے مدینہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن قیدیوں کے پاس فدیہ نہیں ہے چھڑانے کے لیے رقم وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ کچھ جانتے ہیں تو کہاں وہ جانتے ہیں؟ تو کہا گیا مدینے کے 10 مسلمان کو وہ علم سکھائیں گے، زبان سکھائیں گے. تو اسلام زبان سکھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہ عربی پڑھ سکتے ہیں نہ اردو پڑھ سکتے ہیں. تو پھر ہم کیسے دین کو سمجھ پائیں گے؟ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو سرمایہ اردو کا، دین کا سرمایہ اردو میں موجود ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں اردو پڑھ کر کیا کریں گے، اردو پڑھ کے کیا حاصل ہوگا؟ دین حاصل ہوگا بابا، دین. بزرگوں کے تمام کتب، ملفوظات، قرآن کے تراجیم، احادیث کے ترجمے، فقہی کتاب، اس کے شروحات، حدیث کے شروحات، ایکسپلینیشن کی بکس سب اردو میں موجود ہے. اور اردو کوئی معمولی زبان نہیں ہے. اپ پردھان منتری یا اپ راشٹرپتی جو پچھلے گزرے ڈاکٹر حامد انصاری، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں جو زیادہ بولے والی جانے والی زبان ہے وہ 425 زبانیں ہیں، اور ان 425 زبانوں میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہندوستان میں اردو ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ دنیا کے 23 ممالک میں اردو بولی جاتی ہے، 23 کنٹریز میں اردو بولی جاتی ہے. اور اردو کے فروغ میں
اور اردو میں سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابیں موجود ہیں. ہشت بہشت جو ملفوظات ہیں خواجگان چشت کے، ان کے ملفوظات اردو میں ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابیں اردو میں موجود ہیں. جتنے بھی خانقاہیں آج دین کی خدمت کر رہی ہے، خانقاہوں کا سرمایہ اردو میں موجود ہے. تو ہم اپنے بچوں کو واقفیت کیسے کرائیں گے؟ بہت ترقی کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن بچوں کو ترقی کرا کر ہم اس موڑ پر ڈال دیں گے کہ بچے کو دین پتہ نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے. تو بچہ رنگ میں کب چڑھے گا؟ جب اس کو بچپن سے ہم دین کا ماحول دیں گے. اللہ پاک کا عظیم احسان ہے، یہ اس کا کروڑ شکر ہے اس کا کہ ہم اپنی مساجد مکتب چلا رہے ہیں. مکتب میں جہاں عربی کی تعلیم ہے، ماشاءاللہ روشن مسجد مکتب میں 200 بچے اردو بھی پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ اردو کے لیول کی انہوں نے ماشاءاللہ سیکنڈ بک بھی کمپلیٹ کر لی. اس سے سرمایہ پڑھیں گے. آج لائبریریز موجود ہے، کتابیں گھر میں، فیضان سنت ہے، برکات شریعت ہے، کنز الایمان ہے، عرفان القرآن اپنے گھر میں. جو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہندی میں بھی موجود ہے، لیکن اس کو پڑھنے میں جو لطف ہوگا، جو شگفتگی آئیں گی، جو تازگی ہوں گی، جو حلاوت ہوں گی، جو مٹھاس ہوں گی، وہ اردو میں ہوگی. جو پراپر ہم ترجمہ سمجھنے پائیں گے وہ اردو زبان سے پائیں گے. اب دیکھیے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، جو بھی تقریریں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں، اس پروگرام میں جب بولنے والا جب بولتا ہے اس میں مزہ لطف اس وقت آ جاتا ہے جب اردو کوئی شعر آ جائے یا اردو کوئی لفظ آ جائے. پونا شہر میں مہاراشٹر کی سرکاری زبان مراٹھی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے شدھ اور سب سے میٹھی مراٹھی پونا میں بولی جاتی ہے. پرانے قدیم پونا میں جو دکن کا علاقہ ہے اور جس طرف بال بھارتی جو علاقہ ہے، آپ حیرت کریں گے. اس علاقے میں مجھے ایک پروگرام میں انوائٹ کیا گیا تھا. اس میں ایک انوائٹ کرنے والا مسلمان تھا اور اس میں 2 لوگ اور تھے جو مسلمان تھے، باقی سب ہمارے برادران وطن تھے، جنہوں نے مجھے غالب ڈے پہ تلک روڈ پہ انوائٹ کیا تھا. اور وہ اردو شاعری پر واہ واہ کر رہے تھے، اور بعد میں میرا نمبر بھی لیا اور بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو اور بلائیں گے. وہ لوگ اردو سے محبت کر رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم کانوینٹ میں پڑھائے، انگلش پڑھائے، ان کو چرچل پڑھائے، ان کو ڈی ایس ایلٹ پڑھائے، ان کو ہم جو ہے لینن کے بارے میں پڑھائے، لسٹن کے بارے میں پڑھائے، مارکس کے بارے میں پڑھائے. ارے بچے وہ پڑھیں گے تو ان کی تہذیب اور ان کا فلسفہ وہی ہوگا. عبد الماجد دریابادی، انہوں نے بی اے کیا. بی اے کرنے کے بعد ایم اے ان فلسفی میں انہوں نے جب ایڈمیشن لیا، اس کے بعد جب ایم اے سیکنڈ ایئر فلسفی میں جب وہ ایڈمیشن کے لیے جب فارم پہ لکھ رہے تھے، ایک کالم میں تھا یور ریلیجن. تو وہ ریلیجن میں مسلمان نہیں لکھے، انہوں نے ریشنلسٹ لکھا انہوں نے کہ میں عقل مند ہوں، عقل کے اعتبار سے ہر چیز کو دیکھتا ہوں. مولانا سے کہا گیا کہ بھائی آپ نے مسلم کیوں نہیں لکھا؟ تو کہا میرے اوپر عقل کا جنون، فلسفے کا جنون اتنا سوار تھا کہ میں اسی عقل کی بنیاد پہ سوچتا تھا کہ بغیر کالم کے یہ آسمان کیسے ہوگا؟ تو یہ اسکائی نہیں ہے، یہ ایک دھواں ہے. اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال ایسی زندگی گزاری کہ 10 سال میں اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتا تھا نہ لکھتا تھا.
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہوا، حضرت مجدد الفسانی کی مکتوبات میرے نگاہوں سے گزری، مولانا روم کی مثنوی پڑھا، نظر لاہوری کا انگلش کا ٹرانسلیشن میں نے پڑھا، اور پھر دل میں دیکھا تو ایمان پایا۔ تو کہتے ہیں میں جو پھر سے مسلمان ہوا، یہ حضرت مجدد الفسانی کا کرم ہے، مولانا روم کی نظر کرم ہے۔ ہم بچوں کو بہت پڑھا رہے ہیں، بہت ایڈوکیٹ بنا رہے ہیں، بہت ترقی کرا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے بے بہرا ہے، وہ اپنے مٹیریل، اپنے کنٹینٹ سے بے بہرا ہے، اور بہت ہائی کوالیفائڈ ہو گیا، تو وہ طریقہ کہاں سیکھا اس نے؟ وہ تہذیب کہاں آئیں گی؟ شاعر نے کہا بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانی سے سلیقہ سیکھا۔ تو ہم کو تہذیب کب آئیں گی؟ جب اردو آئیں گی تو حضرت امیر خسرو کو پڑھیں گے، جب اردو آئیں گی تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو پڑھیں گے، جب ہمیں اردو آئیں گی تو حضرت خواجہ بندہ نواز کو پڑھیں گے، جب ہمیں اردو آئیں گی تو برہان الدین غریب کو پڑھیں گے، جب ہمیں اردو آئیں گی تو اس اردو میں سب سے پہلے نثر اور پروز لکھنے والے سرکار مخدوم پاک کو پڑھیں گے۔ ہم یہ بھی تو دیکھیں اولیاء اللہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کیا ان کے مشن پر عمل کر رہے ہیں؟ 600 سالہ قدیم یہ زبان جو آج UN میں، اقوام متحدہ میں سرکاری زبان کے نام پہ مینشن ہو چکی ہے، 7ویں زبان، اس کو سرکاری زبان بول کر قبول کر لیا ہے اقوام متحدہ امریکہ نے، جس زبان کا تاشکند یونیورسٹی ازبکستان میں ایک ڈپارٹمنٹ ہو، چین بیجنگ یونیورسٹی میں جس کا ڈپارٹمنٹ ہو، دنیا کے 23 ممالک میں بولی جاتی ہو، اور اس کے پڑھنے والے میں بھی اردو داں ہوں۔ ایسے کئی سائنٹسٹ ہیں جو ناسا میں کام کر رہے ہیں جو اردو داں ہیں۔ ایک اردو داں، ایک اردو پڑھنے والا، ایسے ہی ایک شہزادہ حیدرآباد سے اٹھا، عثمانیہ یونیورسٹی گیا، عثمانیہ یونیورسٹی سے بہاولپور گیا، بہاولپور سے پھر فرانس گیا، اور فرانس میں اس نے دین کی تبلیغ کی، 2 لاکھ لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ ڈاکٹر حمید اللہ جامعہ نظامیہ کے سپوت ہے۔ وہی اردو جاننے اور پڑھنے والا جب کتاب لکھتا ہے، اور پھر مشکات المصابہ کے منہج پر زجاجۃ المصابیح جب لکھتا ہے، تو پھر وہ 6 جلدوں میں ہوتی ہے، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن 22 جلدوں میں ہوتا ہے، اور وہ 6 جلد کتابیں مدینہ منورہ کی لائبریری میں رکھی جاتی ہے۔ مقاصد الاسلام لکھی جاتی ہے، بہت ساری کتب ہے، آپ دیکھیے، تو مواد، کنٹینٹ سب اردو میں موجود ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ اور یہ نظریہ چھوڑ دیجئے، آج بڑے بڑے جو اسکالر ہیں، شاید میں نے ذکر کیا ہو، ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 میں، تو لال قلعے سے سب سے پہلے اگر خطبہ اگر کسی زبان میں دیا گیا وقت کے وزیر اعظم نے، وہ لکھا ہوا بھی اردو میں تھا اور پڑھا ہوا بھی اردو میں ہے۔ 2014 سے پہلے جو ہمارے وزیر اعظم تھے، آپ دیکھ لیجئے، وہ مسلم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کا خطبہ بھی دیکھیں اردو میں لکھا ہوا تھا۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم غور کریں، ہمارا سرمایہ اس زبان میں موجود ہے، اور ہم اس زبان میں بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے۔ اس زبان کو کہتے ہیں ہم کہ کیا کریں گے پڑھ کر اس کو؟ ہم کیا یہ زبان کوئی بولتا ہے؟ تو آپ دیکھیے، آپ 23 ممالک میں بولی جاتی ہے، اور ہندوستان میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، اور یہ زبانیں آپس میں بہنے ہیں۔ میں کوئی تعصب اس کا میں نہیں اختیار کر رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ جب ہماری زبان مادری ہے، مدر ٹنگ، ہم اردو لکھتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ کتنا سوتیلا سلوک کر رہے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، شاعر نے کہا ہے سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی بہت لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے شہر میں، پونا میں بھی بہت سارے
اسکالرس نے، بہت سارے اساتذہ نے، علماء نے اس حوالے سے کام کیا ہے. اردو کتابیں لکھی گئی، پونا کے مسلمان ہے، شعراء تذکرہ شعراء پونا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اردو کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو ہمارا سرمایہ اردو میں ہے. ہم سلام بھی اردو میں پڑھتے ہیں، فارسی میں بھی سلام ہوتا ہے، عربی میں بھی سلام پڑھتے ہیں. لیکن کیا ہمارے لیے اتنی محتاجی ہوگی کہ الفاظ کو ہم جب نہیں پڑھیں گے؟ اب ایک چیز بتائیے آپ کو، میں کسی زبان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ادر لینگویج سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو پروننسیشن میں آپ کے بڑے فرق ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے کسی دوست کا نام اگر فاروق ہے اور بچہ اگر ادر کسی لینگویج سے پڑھا ہے تو اس سے پوچھو بھائی نام بولو، تو کہتا ہے فاروق. کیا کہتا ہے وہ؟ فاروق. اس کو بولیں گے نہیں فاروق ہے، وہ پروناؤنس کر ہی نہیں پاتا. لیکن اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے تو کہیں گا فاروق کہیں گا، فوزیہ کہیں گا. اب آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کا نام فوزیہ ہے اور اگر اس کو بولے فوجیہ تو کتنا برا لگتا ہے آپ کو. فائزہ نام ہے، فائزہ. تو آپ غور کیجیے، اعظم نام ہے اور اس کو بولا آجم. تو یہ پروننسیشن کی جو گڑبڑ ہے، یہ اردو اگر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ، اس لیے کہ اردو پڑھنے والا وہ تقریباً 30 سے زیادہ الفابیٹس کے اوپر اس کو مہارت ہوتی ہے. وہ جہاں جیم پڑھتا ہے وہ چیم بھی پڑھتا ہے، جہاں وہ غین پڑھتا ہے وہ گاف بھی پڑھتا ہے، اور بھی زبانوں کی بارہ کھڑی ہے. لیکن آپ غور کریں، اردو زبان آپ کو شائستگی دیں گی، مٹھاس دیں گی، نغمگی ہوگی. شاعر کہتا ہے تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک، سب کچھ. تو یہ شگفتگی اردو زبان میں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم دلائے، لیکن اپنے بچوں کو واقفیت کرائے اردو زبان سے. ہمارا خود اتنا سوتیلا سلوک ہماری زبان کے ساتھ ہے. آج پونا میں کئی کالجز، کئی اسکول بند ہو چکے ہیں، اسٹوڈنٹس نہیں ہیں اردو کے. ڈی ایڈ کالج بند ہو گئے، بی ایڈ کالج کا فقدان ہے، اسکولیں بند ہو رہی ہے، گرانٹ ختم ہو گیا ہے، ٹیچر اپوائنٹس نہیں ہو رہے ہیں. ہم خود اپنے تہذیب کا، اپنی زبان کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اور راجستھان کا ایک شہر ہے، اس شہر کا نام مجھے پتا نہیں، اس شہر میں ہر اسکول میں اردو پڑھی جاتی ہے، ہر اسکول میں اردو بولی جاتی ہے. اور ان کا کہنا ہے ہم اردو پڑھتے ہیں راجستھان میں تو ہمارا جاب پرماننٹ ہوتا ہے. جبکہ وہاں کی آبادی صرف 5 یا 6% مسلمان کی ہے، باقی سب نان مسلم ہیں. لیکن سب اردو پڑھ رہے ہیں. پڑھانے والے بھی آپ دیکھیں گے اب مسلمان نہیں ہیں. تو اردو پڑھ کر کوئی اگر یہ سمجھے کہ ہمارا بچہ ترقی نہیں کر سکتا، اردو پڑھ کر ہمارا بچہ کنورزیشن نہیں کر سکتا ہے، تو مجھے بتائیے انگلش میڈیم میں پڑھ کے آپ کا بچہ کون سے امریکن اور برٹش انگلش بولتا ہے؟ اردو پڑھنے والا بچہ اگر محنت کر لے تو آئی پی ایس سی، یو پی ایس سی، ایم پی ایس سی کلیئر کرتا ہے، اور کوئی ٹیوشن نہیں ہوتی اس کو، کیونکہ اتنی استطاعت نہیں ہے. لیکن انگلش میڈیم کا پڑھنے والا بہت زیادہ پڑھ کے پھر کلاسز ہی پڑھ رہا ہے، ٹیوشن ہی پڑھ رہا ہے، اور پھر دیکھو تو اسے پھر کورس لگانا پڑ رہا ہے فلوئنٹ انگلش بولنے کے لیے. تو ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے واسطے جو بزرگان دین نے محنت کی، صوفیاء کرام نے اسے محنت کی. سب سے پہلے اشعار دوہے حضرت امیر خسرو نے کہے، مخدوم پاک سرکار بندہ نواز نے اردو میں تفسیر کی. اور اسی طریقے سے کل بھی جو ایجوکیشنل ڈے ہے، ایجوکیشنل ڈے ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشنل منسٹر، انہوں نے تفسیریں لکھی، علم کا کام کیا، مولانا ابوالکلام آزاد. تو تعلیمی آپ دیکھیے کہ ہندوستان آزاد بھارت کا سب سے پہلا اگر کوئی ایجوکیشنل منسٹر ہے، وزیر تعلیم ہے، مان تھا. اور آج سرچ رپورٹ بتاتی ہے
کہ سب سے پچھڑے ہوئے اگر کوئی تعلیم میں ہے اور سب سے پست اگر کوئی تعلیم میں ہے تو وہ مسلمان ہے. الٹریسی سب سے زیادہ اگر کسی قوم میں ہے تو وہ مسلمان میں ہے. ناخواندہ ان پڑھ جو سب سے زیادہ اگر گراف کسی میں ہے تو وہ مسلمان میں ہے. یہی وہ مسلمان ہے, یہی وہ قوم ہے جنہوں نے سائنسداں دیے, یہی وہ مسلمان ہے جنہوں نے سیاروں اور علم فلکیات عطا کیا, یہی وہ مسلمان ہے جنہوں نے مٹی سے کیمیا بنایا, یہی وہ مسلمان ہے جنہوں نے جیومیٹری دیا, الجبرا دیا. دیکھیے نا الجبرا, یہ الف لام کا جو دیا ہوا ہے کنسپٹ, یہ عربک کنسپٹ ہے. اس کو دنیا نے سب کچھ کیا, کیمیا کو کیمسٹری بنایا, طبعیات کو فزکس بنایا, حیوانیات کو زولوجک بنایا, جمادیات کو جیولوجی بنایا. لیکن جب جیومیٹری وغیرہ کی بات آئی, میتھس کی بات آئی, شماریات کی بات آئی, الجبرا الف لام رکھا ہے, اس کو ہٹا نہیں سکے. انہیں معلوم یہ ہوا کہ علم ہم نے دیا ہے. انگلش پڑھنے کے لیے آپ گریک ورڈز میں جا سکتے ہیں, لاطینی میں جا سکتے ہیں, لیکن لاطین میں جو آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا عربی سے آیا ہے. تو چاہے وہ جابر بن حیان ہو, امام جعفر الصادق ہو, امام اعظم ابو حنیفہ ہو, امام سفیان ثوری ہو, امام ذہبی ہو, یہ بڑے وقت کے علماء ہیں جو وقت کے بڑے بڑے سائنسداں بھی تھے. لیکن آج ہمارا بچہ, آج ہمارا قوم کا بچہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک اچھا یوٹیوبر بن جاؤں, میں ایک ٹک ٹاکر بن جاؤں, میں ڈانسر بن جاؤں. تو دیکھیے وہ ایک ٹک ٹاکر تھا, کیا حال ہوا اس کا؟ بہت اس کے فالوورز تھے, سب کچھ تھے, لیکن ختم ہو گیا. نہ کوئی اس کو پوچھنے والا, نہ کوئی نام لینے والا. لیکن ابو علی سینا یا پھر ایک وقت کا فلسفی جس کو حجت الاسلام امام غزالی کہتے ہیں, علم حاصل کیا. آپ سب جانتے ہیں نا کیسا علم حاصل کیا. علاقہ بغداد کا جو نواب تھا, اس نے جب مدرسہ نظامیہ کا جب دورہ کیا, سب کلاسز دیکھی تو بچے کھیل رہے, کوئی محنت نہیں کر رہا ہے. کہا کل سے یہ مدرسہ بند. اتنا بڑا جو خرچ اس مدرسے پہ ہو رہا ہے, آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے اس سے. جاتے جاتے اس نے مدرسہ ختم ہوتے ہی ایک اسٹور روم کی طرح ایک روم تھا جو نہ قدیم عمارت میں شامل تھا نہ کچھ تھا. اس کا دروازہ کچھ کھلا ہوا دیکھا, ایک ہلکی سی روشنی دیکھی, تو کہا اس میں کیا ہے؟ تو کہا اسٹور روم ہے. کچھ نہیں, کیا رکھا ہوا اس میں؟ جب کھول کے دیکھا تو چھت سے ایک سوراخ سے روشنی آ رہی ہے, اس کے نیچے کتاب کھلی ہے, پڑھنے والا ایک بچہ پڑھ رہا ہے. تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ نیو اسٹوڈنٹ ہے, کچھ مہینے پہلے اس کا ایڈمیشن ہوا ہے, ہاسٹل میں جگہ نہیں ملی تو اس کو یہاں رکا دیا گیا ہے. اس کو منع کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں کہیں بھی رہ جاؤں گا. جب اس بچے کا نام پوچھا گیا تو کیا ہے, تو کہا گیا محمد الغزالی. اس نے کہا کچھ لمحے پہلے میں نے اس مدرسے کو بند کرنے کا ارادہ کر دیا تھا, اب یہ مدرسہ اسی بچے کی وجہ سے جاری رہے گا. علم کی شوق, علم کا ذوق ہمارے بچوں میں ایسا تھا. تو زمانے نے دیکھا وہ حجت الاسلام ہوئے, زمانے نے دیکھا وہ امام اعظم ہوئے, زمانے نے دیکھا کہ وہ امام الائمہ ہوئے, زمانے نے دیکھا کہ وہ سراج الغمہ ہوئے, زمانے نے دیکھا کہ وہ وقت کے بڑے عالم ہوئے, فاضل ہوئے, مبلغ ہوئے, جو عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی پانی میں بیٹھ کر وہ کتابیں لکھا کرتے تھے, روزانہ 20-20, 30-30 صفحے لکھا کرتے تھے. علم کا ذوق تھا, شوق تھا. آج ہم ایک پیج نہیں پڑھتے, وہ 30-30 پیج لکھا کرتے تھے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے, علم کا ذوق پیدا کیجیے, شوق پیدا کیجیے. آپ میں بہت سارے اسکالرس ہیں. میں نے اسٹوڈنٹ سے جب مشورہ کیا تو اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ سر ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس لائبریری نہیں جہاں ہم اسٹڈی کر سکے. لائبریری کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے, سنڈے کو ہم سوچتے پڑھنے کے لیے, ہمارے گھر چھوٹے ہیں, ہمارے علاقے چھوٹے تنگ علاقے ہیں, نوائز پولیوشن اتنا ہے کہ ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں. تو اس پر بھی غور کرے. جو ادھر ادھر بہت خرچ کرنے والے, فضول خرچ کرنے والے, اڑانے والے ہیں,
ادھر ادھر بیجا صرف کرنے والے ہیں، وہ اس چیز پر غور کرے۔ ہمارے طلبہ آج اسٹڈی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ماں باپ پڑھانے کے لیے تیار ہے، فیس بھرنے کے لیے ان کو چیز نہیں ہے۔ تو اس چیز پر بھی غور کرے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے تعلیم کی قدر کی، جنہوں نے وقت کی قدر کی، ایک وقت وہ آیا کہ زمانے نے ان کی قدر کی، اور وقت جیسی نعمت کو جنہوں نے ختم کر دیا، وہ زمانے کے ٹھوکروں میں آ گئے، وقت نے پھر ان کی قدر نہ کی۔ اس لیے اپنی زبان کی قدر کیجئے، اپنی زبان بچوں کو سکھائیے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد عمر دراز لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی ہوتی ہے، عربی کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور ان کو اردو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ خواتین ماشاءاللہ 20 خواتین پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ، ان کی بکس ختم ہو چکی ہے، عربی کے ماشاءاللہ قاعدے ان کو یاد ہو چکے ہیں، حرکات، سکنات، مد کسے کہتے ہیں، واویلس آف عربک کیا ہے، یہ ماشاءاللہ 15 سال کی لڑکی سے لے کر تو 70 سال کی بزرگ خاتون تک ان کو یہ قواعد یاد ہو گئے۔ ایک بریفلی میں نے ان کا ایک جو ہے ٹیسٹ سنا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک 70 سالہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مولانا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو اس کو لین کہتے ہیں۔ اس عمر میں پڑھ رہے ہیں لوگ۔ اللہ سلامت رکھے ہماری جماعت کو کہ اس جماعت کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے۔ ذمہ داروں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ اپنا پیور اس کے اوپر مال لگا رہے ہیں، آپ ڈونیشن دے رہے ہیں۔ روشن مسجد کا مکتب کسی صدقے اور فطرے پہ نہیں چڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ اس کے ڈونر ہے، ماشاءاللہ ممبرشپ ہے۔ اس کا دیکھ کر دل اس طرح باغ ہوا، میں نے ان خاتون سے کہا اب آپ پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کھلائیں، آپ سب کو دعوت دیں۔ تو دوسرے دن انہوں نے سب کو مٹھائی تقسیم کی۔ تو حاضرین ہم غور کریں، آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک۔ یہ لرننگ پروسیس ہے، صرف موبائل سے علم حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے واسطے علم حاصل کریں۔ ہماری مسجد میں لائبریری موجود ہے، ہر زبان میں ماشاءاللہ کتابیں موجود، لیکن زیادہ زبان میں جو موجود ہے وہ اردو زبان میں۔ اس زبان کو اہمیت دیجیے، فروغ دیجیے، اور اپنی زبان کو خود اپنی ترقی کی طرف گامزن کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے